یہاں 18 سال کی کیوں قید لگائی جا رہی ہے؟ پھر جو یہ قبول کرے 18 سے پہلے اسے 10 سال کیوں جیل میں ڈالا جا رہا ہے؟ اس بل کے ذریعے جس چیز کو تحفظ دیا جا رہا ہے وہ شیطانی کھیل ہے کہ شیطانوں نے کھینچ کے ان کو ہندو بنایا، سکھ بنایا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تو حنیف پیدا کیے، اور کس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ شریعت کے یہ احکام بدلے؟ کون سی نظریاتی کونسل، کون سی وزارت اوقاف، کون سی وفاقی شرعی عدالت، کون سا حکمران، کون سا صدر، کون سا وزیر اعظم، کون سا رابطہ عالم اسلامی کا چیئرمین، کون سا امام مسجد حرام، کون سا ازہر یونیورسٹی کا چانسلر، کس کو یہ حیثیت حاصل ہے؟ ایسے جتنے فورم ہیں پاکستان کے اندر، وہ وفاقی شرعی عدالت ہو یا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہو، سپریم کورٹ ہو یا وہ سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو، ہم اپنے آپ کو اس موضوع پر دلائل دینے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسلام کے مطابق کر رہے ہیں، مقابلے میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تو میرا دعویٰ ہے کہ 100% اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو ڈائلاگ کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم ثابت کریں گے کہ یہ اس ملک سے اسلام کو غریب الوطن کرنے کی ایک سازش ہے، اور ہرگز یہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں، بلکہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان پر یہ بہت بڑا حملہ ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے سامنے، یورپی یونین کے سامنے انہیں کہنا چاہیے کہ یہ پاکستان 3 صدیوں کی جد و جہد کے بعد 20 لاکھ شہیدوں کے خون پہ بننے والی مسجد ہے، اسے دوسرے ملکوں جیسا نہ سمجھو، اس کی قیمت تو پہلے شہید دے چکے ہیں۔ ایک انسان کا سب سے بڑا حق ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، اسلام کے معتقدات پر وہ یقین رکھے، اور یہی حق چھینا جا رہا ہے۔ ظلم تو کیا یہودی والدین نے، ہندو والدین نے، اب کسی مبلغ نے اگر اس بچے کو تبلیغ کی ہے، اس نے تو ظلم نہیں کیا، اس نے تو بھولے ہوئے کا رستہ دکھایا، یہ اسے واپس نیچر کی طرف بلا رہا۔ اسے کیوں روک رہے ہو کہ وہ ابھی اسلام قبول نہ کرے؟ وہ تو خلاف فطرت تھا، اب فطرت کی طرف جا رہا۔ کہا کہ تم نصرانیت سکھاتے ہو تب چھوٹے بچے یہ بول رہے ہیں، اور پابندی تھی کہ تم نے گھروں میں ایسا لفظ نہیں بولنا۔ اور کہاں یہ کہ آج یونیورسٹی کالجز میں وہ سارے آ کر یہودی، کرسچن اور اس طرح کے آ کے مسلمانوں کو آ کے وہ لیکچر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ گھر میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، اگر ان کے بچوں نے نصرانیت کے لفظ بولے تو پھر حلف ٹوٹ گیا، یہ ذمہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ادھر وہ حرام کام کرے تو وہاں والدین کی ناراضگی پر FIR کٹے گی والدین کے اوپر، اسے حرام کام سے کیوں روک رہے ہیں؟ اور یہاں وہ ایک سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کی، تو یہاں پر والدین کو حق دیا گیا کہ اسے روکیں، اسے اسلام قبول نہ کرنے دیں۔ یعنی کس قدر کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اس سلطنت کے اندر۔ چلو جو کافروں کے ملک ہیں وہ تو ویسے ہی کافروں کے ملک ہیں، یہ اسلامی سٹیٹ ہے، اس اسلامی سٹیٹ کے اندر یہ آزاد ریاست ہے، لیکن اسے یوں غلام بنایا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین کے کہنے کے مطابق ایک مادر پدر آزاد سوسائٹی بنانے کے لیے والد کو یہ حق نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे-ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम हज़रत सैयदना शाह जलाल रहमहुल्लाह ताला रिसर्च सेंटर में आज का ये तारीख़ी सेमिनार क़बूल इस्लाम सेमिनार इनेक़ाद पज़ीर है। आप हज़रात ने ये सुना होगा कि सिंध असम्बली के अंदर एक बिल पास किया गया जो बज़ाहिर अक़ल्लियात के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का एक नारा है और इस उन्वान के तहत मिनॉरिटीज़ के जो हुकूक़ हैं उनकी हिफाजत का नाम देकर एक बिल सिर्फ़ पेश ही नहीं किया गया बल्कि मंजूर कर लिया गया। और जब ये पेश हुआ था इब्तदाई तौर पर उस वक्त भी हमने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी। अब चूँकि ये सिंध असम्बली से मंजूर हो चुका है और उसके बाद ये कौमी असम्बली और सेनेट से जब पास हो जाएगा तो मुल्क का कानून बन जाएगा, तो क़बल इसके कि ये मरहला आए हम इस सिलसिला में कुरान व सुन्नत के दलाइल पेश करके अरबाब इक़्तिदार की रहनुमाई करना चाहते हैं कि ऐसा करना कितना बड़ा जुर्म होगा और इसके कितने बेहांक असरात माज़अल्लाह मुरत्तब होंगे। हकीकत तो ये है कि जिस तरह हम बारहा अपने पैगामात में ये कह चुके हैं कि इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिस पर मुकम्मल अमल करने के लिए एक सरज़मीन दरकार है और एक सल्तनत दरकार है। ये महज चंद इबादात जो कि हुजरे में बैठ के कर ली जाएं उन पर मुश्तमिल नहीं, इसकी इबादात का दायरा कार भी बड़ा वसी है। और एक मोमिन ईमान लाने के बाद अपने आप को छुपा नहीं सकता बल्कि उसका मज़हब उसके अंदर से बोलता है। वो कितना ही सूफ़ी और अमन पसंद क्यों ना हो, उसे 5 वक़्त ये इज़हार करना पड़ता है कि वो मुसलमान है और वो इर्द गिर्द का लिहाज किए बग़ैर नमाज पढ़ेगा और जमात कराएगा, अज़ान देगा। ये तो रोज़ाना का मामला है। फिर कई ऐसे अहकाम हैं उनमें हफ्ते के अंदर एक पब्लिक गैदरिंग का एहतमाम होता है, मसलन जुमा की नमाज है तो मुसलमानों की इज्तिमाइयत का मुज़ाहरा है जिससे कुफ्र पे ज़रब पड़ती है और बातिल कुव्वतें ये नहीं चाहती कि मुसलमान इकट्ठे होकर अपनी अददी बरतरी ज़ाहिर करें। फिर हज का मामला है, मुख्तलिफ़ किस्म के इस्लामी त्यौहार हैं। तो इस्लाम
چھپ کے نہیں رہتا اور نہ ہی مسلمان اسلام کو چھپا سکتا ہے۔ اس کے لیے آزاد سلطنت درکار ہے، اور آزاد سلطنت بھی ایسی کہ جو دوسری غیر مسلم سلطنتیں جو ہیں ان سے وہ بالکل ان کے دائرہ کار اور ان کے گندے اثرات سے بھی مبرہ ہو۔ اب ہمارے اسلاف نے 3 صدیوں کے جہاد کے بعد پاکستان حاصل کیا، اور مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اسلامی اصولوں کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں۔ تو روئے زمین پر یہ ایک سلطنت ہے جو کلمے کی بنیاد پر مدینہ منورہ کی سلطنت کے بعد مارز وجود میں آئی، لیکن ابھی اس کے اندر اگلا مرحلہ اسی طرح بڑا گمبھیر ہے کہ یہ سلطنت اپنے طور پر تو مسلمانوں کا ایک دیس ہے، لیکن جو دوسرے غیر مسلم ممالک ہیں اس کے یہ زیر اثر نہ ہو، ان کی پالیسی یہاں لاگو نہ ہو، وہ یہاں مداخلت نہ کر سکیں، تو پھر اسلام پہ عمل ہو سکے گا۔ اور اگر دوسری ریاستیں اس پر اپنے اثرات مرتب کریں، اسے اپنی کالونی بنائیں، یہاں اپنی مداخلت کریں، تو پھر وہ جو بنیادی حق تھا کہ اسلام علیحدہ سرزمین چاہتا ہے، اور حقیقت میں ساری کائنات کی زمین اسلام کی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، تو وہ بنیادی مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ یعنی وہ 20 لاکھ قربانیاں دے کر جو پاکستان بنایا گیا، اگر آج اس کی پالیسیاں یہود و نصارہ کے زیر اثر ہوں گی تو پھر حقیقی ثمرات آزادی کے اور قیام پاکستان کے حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اور یہ ہمارے سامنے آج جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن، یورپی یونین اور اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ پاکستان پر دباؤ ڈالتے ہیں، پاکستان کی مختلف حکومتوں پر، اداروں پر، کہ تمہارے جو ملک کے قوانین ہیں وہ ہمارے مطابق ہونے چاہیے۔ تو آزاد سلطنت پھر ایک قسم کی غلامی میں جکڑی ہوئی ہے، اور اوپر جو پالیسی ان کی ہے وہ بالکل اسلام سے متصادم پالیسی ہے اور اسلام سے ٹکرانے والی پالیسی۔ پاکستان کی جو وزارت انسانی حقوق ہے یہ خطرناک ترین وزارت ہے، یعنی اس وقت بھی اور پہلی حکومتوں میں، کہ حقیقت میں تو یہ ہیومن رائٹس کا اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے، مگر دراصل اسلام کے خلاف جو غیر مسلموں کی سازشیں ہیں ان کو پروان چڑھانے کا یہ ایک کیمپ ہے۔ وہ ہمارے اس وزارت کو پڑھاتے ہیں اور یہ پھر انسانی حقوق کا نام دے کر اسی چیز کو آگے مختلف عنوانات سے اس ملک کے اندر ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بل بھی اصل میں انسانی حقوق کی جو وزارت ہے اس کے تحت کافی دیر سے یہ زیر بحث تھا، شیریں مزاری اور اس کا عملہ اس کے لحاظ سے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ تو اب یہ ایک اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے، اور اس کے بعد یہ اس ملک کا قانون بن جائے گا کہ جس میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری وزارت مذہبی امور، وزیر مذہبی امور اور حکومت کے زیر اثر جتنے علماء ہیں وہ یہی نعرہ لگائیں گے کہ کوئی قانون بھی قرآن و سنت کے منافی نہیں بن رہا، کہیں گے نہیں بن سکتا اس ملک کے اندر، لیکن اسی نعرے کے اندر وہ بنا کے اسے آگے رائج بھی معاذ اللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ قانون جو اس وقت زیر بحث ہے اس کو اسمبلی کے اندر جو نام دیا گیا ہے پروہیبشن آف فورسڈ کنورژن ایکٹ، کنورژن ایکٹ یعنی تبدیلی مذہب کا قانون، فورس
جبرن کسی سے مذہب تبدیل کروانا. پروہیبشن اس کا انسداد یعنی جبری تبدیلی مذہب کی روک تھام کا قانون کہ جبرن کوئی کسی سے مذہب تبدیل نہ کروائے. اس کو روکنے کے لیے، اس کے انسداد کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے. اوپر یہ ٹائٹل ہے، دوسری طرف معنی کیا ہے کہ پاکستان میں کسی غیر مسلم کے اسلام لانے پر پابندی، کہ کوئی غیر مسلم اسلام قبول نہ کرے. یہ قانون کہ جو ملک بنا اسلام کے لیے ہے، اس کے اندر اسلام قبول کرنے پر پابندی لگائی جائے کہ جہاں جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچن ہیں، وہ اسلام قبول نہ کریں. یعنی بظاہر تو تبدیلی مذہب یعنی لفظ مذہب استعمال کر کے اسلام کی جگہ کہ مذہب وہ کوئی مذہب بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اسلام کے خلاف نہیں، یہ تو سب کے لیے ہے. کیونکہ پاکستان میں ایسا تو کوئی مرحلہ ہی نہیں کہ کوئی اسلام کو چھوڑ کے معاذ اللہ ہندو بن رہا ہو یا سکھ بن رہا ہو، یا کوئی کرسچن ہندو بن رہا ہو یا ہندو کرسچن بن رہا ہو. یہ تو اسلام کی حقانیت ہے کہ ادھر سے ٹوٹ ٹوٹ کے لوگ خود بخود اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے ادھر آ رہے ہیں. اور یہ درد ہے امریکہ کو اور یورپی یونین کو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. وہ اپنی جگہ ہی رہیں، وہ اس طرف نہ آئیں. اور یہ اتنا ظالمانہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا، یعنی کوئی ہندو، سکھ، کرسچن اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیتا ہے، جو کہ اس کی بہت بڑی سعادت ہے، جو کہ جنت کے داخلے کی ٹکٹ ہے. لیکن اس ملک کا قانون یہ کہے گا کہ اس نے معاذ اللہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا، اور اس سلسلہ میں 18 سال کی پابندی عائد کی گئی کہ کوئی بھی غیر مسلم بچہ جب تک کہ وہ 18 سال کا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی ریاست اسے واپس کر دے گی کہ اگر اس نے اسلام قبول کیا تو اس پر مسلمان کے احکام نہیں لگائے جائیں گے، اسے دوبارہ دھکیل کے کفر کی طرف بھیجا جائے گا، اور پھر اسے ساتھ سزا بھی دی جائے گی. سزا کیا ہوگی؟ اس سلسلہ کے اندر اس بچے کو ایک تو غیر مسلم قرار دیا جائے گا، اور 3 سال تک مختلف قسم کی سزاؤں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا. حالانکہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ اسلام قبول کر رہا ہے. مثال کے طور پر اگر وہ 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتا ہے تو اسے 3 سال تک روکا جائے گا. حالانکہ بلوغت تو 14 سال میں ہو چکی ہے، اور اسلام قبول کرنے کے لیے بلوغت کی بھی کوئی شرط نہیں کہ بالغ ہو تو اسلام قبول کرے. اب ہم اس کے آگے دلائل پیش کریں گے. لیکن یہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ 18 سال تک. اور یہ قانون کسی سیکولر سٹیٹ کے اندر بھی نہیں. مثلا اگر انڈیا میں کوئی بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، امریکہ میں کوئی بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو وہاں بھی یہ قانون نہیں کہ وہ 18 سال کا ہو تو پھر اسلام قبول کرے. اور یہ جو کلمے کی بنیاد پہ بننے والا ملک ہے، یہاں یہ اس پر لازم کیا جا رہا ہے کہ وہ 18 سال کا ہوگا، اور ایک پھر لمبا پروسیس ہے جس سے گزرنے کے بعد وہ مسلمان ہو سکتا. اگر وہ 18 سال سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے تو معاذ اللہ اسے کم از کم 5 سال قید کیا جائے گا اس قانون کے مطابق جو یہ کالا قانون بننے جا رہا ہے. کم از کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال تک کی قید ہوگی.
اور ساتھ جرمانہ بھی ہوگا۔ اسے اسلام پر بدترین حملہ قرار نہ دیا جائے تو کیا کہا جائے کہ جو کلمہ پڑھانے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جو اللہ کا حکم ہے، جو قرآن ہے، اور اسی کے مطابق ہی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں حجاز میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو آپ کہتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے فلاں شخصیت نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، بڑوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ تو پہلے دن سے اسلام کا سبق ہے کہ اسلام جب آ کے دستک دے تو پھر عمر نہیں دیکھی جاتی بلکہ ظہور حق کو دیکھا جاتا ہے، اور اس پر جو لبیک کہتا ہے اللہ نے اس کے لیے اپنی نوازشات کا اعلان کر رکھا ہے۔ اور یہاں 18 سال کی عمر کی قید لگائی جا رہی ہے، اور اگر کوئی قبول کرتا ہے تو اسے 5 سال سے لے کر 10 سال تک قید کرنے کی سزا سنائی جا رہی ہے، اور ساتھ جرمانہ بھی ہے۔ اور اس سلسلہ کے اندر اگر 18 سال مکمل ہو گئے کسی کے تو پھر بھی وہ فوراً اسلام قبول نہیں کر سکتا، وہ اپنے علاقہ کے اندر جو ایڈیشنل سیشن جج ہے اس کے پاس جا کر ایک تبدیلی مذہب کا سرٹیفکیٹ حاصل کرے گا۔ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد وہ 7 دن کے اندر جب ایڈیشنل سیشن جج کو درخواست ملی ہے کہ میں مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ 7 دن کے اندر اسے انٹرویو کے لیے بلائے گا۔ انٹرویو کے بعد پھر اس پہ مزید لمبی چوڑی کارروائی ہوگی، اور تب جا کر کہیں اسے قانونی طور پر مسلمان تسلیم کیا جائے گا۔ یعنی جہاں اسلام دوسرا سیکنڈ بھی برداشت نہیں کرتا کہ جب کسی کے سامنے حق واضح ہو گیا ہے تو وہ فوراً کلمہ پڑھے، 18 سال تو کیا 18 منٹ بھی برداشت نہیں کرتا، اور پھر آگے یہ کہ اس کا انٹرویو کیا جائے، اور پھر اس کے خلاف اس بچے کے والدین کو ایک وقت دیا جائے گا کہ وہ اس کے اندر اگر اعتراض کرنا چاہتے ہیں اب اپنے بچے پر تو وہ کر لیں، اسے اسلام سے روکنا چاہتے ہیں تو اسے روک لیں، ان کو حق ہے۔ یعنی یہ سارے آگے مراحل اس کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر اس طرح مت ماری ہوئی ہے ان لوگوں کی کہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا خاندانی تحفظ بل کے لحاظ سے۔ اس بل کے اندر کیا ہے کہ اولادوں کو آزادی دی گئی ہے کہ کوئی بچہ وہ اس کے ناجائز تعلقات ہیں کسی لڑکی کے ساتھ، اس نے اسے گرل فرینڈ بنایا ہوا ہے، یا لڑکی نے کوئی بوائے فرینڈ بنایا ہوا ہے، یا اس طرح کے جو معاملات ہیں، تو والدین انہیں جھڑکی نہیں دے سکتے، والدین ناراض نہیں ہو سکتے۔ والدین ناراض ہوں تو پھر والدین کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ ادھر وہ حرام کام کرے تو وہاں والدین کی ناراضگی پر ایف آئی آر کٹے گی والدین کے اوپر کہ اسے حرام کام سے کیوں روک رہے ہیں، اور یہاں وہ ایک سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کی، تو یہاں پر والدین کو حق دیا گیا کہ اسے روکیں، اسے اسلام قبول نہ کرنے دیں۔ یعنی کس قدر کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں بنا کے پیش کیا جا رہا اس سلطنت کے اندر۔ چلو جو کافروں کے ملک ہیں وہ تو ویسے ہی کافروں کے ملک ہیں، یہ اسلامی سٹیٹ ہے، اس اسلامی سٹیٹ کے اندر یہ آزاد ریاست ہے، لیکن اسے یوں غلام بنایا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین کے کہنے کے مطابق ایک مادر پدر آزاد سوسائٹی بنانے کے لیے والد کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو منع کرے حرام کاری سے، اگر کرتا ہے تو والد کو معاذ اللہ سزا دلوائی جائے گی۔ بیٹے کو حق ہے کہ وہ اپنے باپ کو گرفتار کروا دے، بہن کو حق ہے کہ وہ اپنے بھائی پر ایف آئی آر کروائے جس نے اس کو روکا ہے، اور دوسری طرف جہاں کوئی پابندی ہی نہیں بلکہ اسلام قبول کرنا ایک سعادت ہے اور قرآن و سنت کا ایک پیغام ہے، اگر کوئی بچہ 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، وہ اسلام
قبول کرنا چاہتا ہے تو ہمارے ملک میں یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ والدین اس کے جو ہندو ہیں، سکھ ہیں یا کرسچن ہیں، ان کو حق ہے کہ اپنے بچے کو روک دیں۔ اگر شراب پیتا ہے تو پھر نہیں روک سکتے، زنا کرتا ہے تو نہیں روک سکتے، اگر اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اس کو روک سکتے ہیں، اور پھر 18 سال کے بعد بھی باقاعدہ انہیں ایسا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے بچے کو واپس لانا چاہتے ہیں بائی فورس، اس کو مجبور کر کے پھر اپنے مذہب پہ لے آئیں۔ تو جس سٹیٹ نے اسلام کو تحفظ دینا تھا اس کے اندر اسلام غریب الوطن ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی ایک قانون نہیں، کئی بن چکے ہیں اور کئی پیچھے ابھی پائپ لائن میں موجود ہیں، اور بالخصوص یہ موجودہ حکومت جو ہے مسلسل اس طرح کے بل جو ہے وہ پاس کر رہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک عالم دین کے لیے کتنا باخبر ہونا ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے جو کلمہ اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے، اس کے جو علماء ہیں ان پر تو سب سے بڑا فرض ہے کہ اپنے اسلاف کی قربانیوں کا تحفظ کریں، کہ مقصد تو تھا دین کی آبیاری اور دین کا غلبہ، اور پھر آگے جو کچھ ہو رہا ہے وہ دین پر آری چلائی جا رہی ہے۔ اگر ہم محض اپنے حجرے تک، اپنے پڑھنے پڑھانے تک محدود رہیں، صرف ہم نماز روزے کے مسائل بیان کرتے رہیں، جو کہ کرنا بہت بڑا جہاد اور نیکی ہے، اور ادھر سے ہماری توجہ ہی نہ ہو کہ ہمارے اوپر کیا کیا مسلط کیا جا رہا ہے، اور پتہ ہوگا تو پھر ہم آواز بلند کریں گے، اور آواز بلند کرنے پر جو کچھ رد عمل آتا ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تو اس لیے ہم اگرچہ کتنی بھاری قیمت دینی پڑے اس آواز کی، ہم چپ رہتے ہیں تو کل اس صدی کا جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری اس وقت زبان تھی، تم علم رکھتے تھے، تم عالم تھے، تم جانتے تھے، چلو کوئی اندھا کنویں میں گر جائے وہ تو اندھا ہے، تمہاری تو آنکھیں تھیں، تمہارے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوتا رہا، تو تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ کم از کم جو حکم ہے شریعت کا کہ تمہارے پاس اگرچہ قوت نافذہ نہیں تھی، ڈنڈا نہیں تھا، تو کم از کم قرآن و سنت کے دلائل تو موجود تھے کہ تم دستک تو دیتے ارباب اقتدار کے اذہان پر اور قوم کو اس بارے میں مطلع تو کرتے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم اس طرح کے سیمینارز کو ضروری سمجھتے ہیں، اور آگے جتنے لائیو سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، سارے علماء پر لازم ہے کہ وہ مسجد کے منبر و محراب سے یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں، کہ بظاہر اس کو انسانی حقوق کہا جا رہا ہے، لیکن سب سے بڑا ایک انسان کا جو حق ہے اسے ہی سلب کیا جا رہا۔ ایک انسان کا سب سے بڑا حق ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، اسلام کے معتقدات پر وہ یقین رکھے، اور یہی حق چھینا جا رہا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر یعنی غلامی اور کیا ہوگی، اور حقوق کا غصب کرنا کیا ہوگا، کہ جس کا ایک اچھا سا نام بظاہر رکھ کر اس ملک کے اندر ایسے مختلف کھیل معاذ اللہ کھیلے جا رہے ہیں۔ چونکہ ویسے تو خود قانون اور بل ہی کافی طویل ہے کہ اس پر بحث کی جائے، لیکن خلاصہ میں نے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا کہ حملہ کتنا شدید ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمیں کس انداز میں حکمت، دانائی اور قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں آواز بلند کرنی ہے۔ کیونکہ دوسری طرف ان کا بھی یہ دعویٰ ہے، خواہ وہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہو، خواہ وہ وزارت مذہبی امور ہو، وہ اپنے طور پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اسلام کے قانون بنا رہے ہیں، اور ہم اسلام کا تحفظ کر رہے ہیں، جبکہ صورتحال یہ ہے۔ تو ایک تو ہم یعنی یہ لائیو ایسے جتنے فورم ہیں پاکستان کے اندر، وہ وفاقی شرعی عدالت ہو یا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہو یا سپریم کورٹ ہو یا وہ سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو، ہم اپنے آپ کو اس موضوع پر دلائل دینے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسلام کے مطابق کر رہے ہیں، مقابلے میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو میرا دعویٰ ہے کہ 100% اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو ڈائلاگ کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں،
ہم ثابت کریں گے کہ یہ اس ملک سے اسلام کو غریب الوطن کرنے کی ایک سازش ہے، اور ہرگز یہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں، بلکہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان پر یہ بہت بڑا حملہ ہے، اور اس پر ہمارے پاس قرآن و سنت سے واضح دلائل موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کی آیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ روم میں آیت نمبر 30 ہے، اور اس کے پس منظر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی پوری جو بحث ہے اور پورا جو بل ہے اس کے پس منظر میں جو تھیوری ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مینارٹیز کی حقوق ہیں، تو ایک بندہ جب ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، اسے اسلام کی طرف لایا جا رہا ہے، اور اس میں کچھ الزام مسلم مبلغین پر ہیں کہ انہوں نے تبلیغ کی ہے، اس کے نتیجے میں وہ ادھر آ رہے ہیں۔ حالانکہ جو ابھی تک بات ہے وہ یہ کہ وہ رضا و رغبت سے خود آ رہا ہے، اسے فورس نہیں کیا جا رہا کہ تم کلمہ پڑھو۔ اس نے کہیں سے کوئی تقریر سنی یا خود پڑھ لیا یا اس کو دلائل کائنات کے نظر آئے۔ اس میں یہ جو ان کی تھیوری یہ ہے کہ معاذ اللہ غیر مسلموں کے حقوق پہ تجاوز کیا جا رہا ہے، تو ایک چیز ان کی تھی اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح ظاہری زمین کسی کی ہو تو اس پر کوئی قبضہ کرے تو یہ قبضہ ناجائز ہے، غصب ہے، تو ان کی اولادیں یہ ان کی ایک جاگیر ہے، انہیں مسلمان بنانا یا اسلام کی طرف آنے کی اجازت دینا یہ معاذ اللہ ان کے بقول یہ ایک ان پہ ظلم زیادتی ہے، اور بچے جو ہیں وہ تو ان کی عمریں کچی ہوتی ہیں، لہذا وہ تو آئیں گے ہی، آگے قانون بنا کے ان کی سرمایہ کو روکا جائے کہ ان کی نسل جو ہے معاذ اللہ محفوظ رہے اور ادھر نہ آئے۔ یہ پیچھے ان کی ساری تھیوری ہے ویسٹ کی غلط، جس پر آگے یہ قانون بنائے جا رہے ہیں۔ تو اس پر ویسے تو بہت لمبی بحثیں ہو سکتی ہیں، یعنی کئی مہینوں تک، لیکن ہم بنیادی طور پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے اسلام قبول کیا، خواہ وہ پہلے یہودی تھا، نصرانی تھا، وہ ہندو تھا، وہ سکھ تھا، وہ اپنی اصل کی طرف لوٹا ہے، اور ہر چیز کا اصل کی طرف لوٹنا تو فطرت ہے، اس کا اسلام قبول کرنا فطرت کی طرف آنا ہے، اس کا اسلام قبول کرنا اپنے اصل کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ کوئی خلاف اصل کام کر رہا ہے اور کوئی نیچر کے خلاف کام کر رہا ہے، بلکہ اس کی حقیقت میں نیچر تھی ہی یہ، جب اس کے خالق نے اسے پیدا کیا تھا تو اس نے تو دل بنایا ہی اس دین کے لیے تھا۔ آگے قبضہ گروپ آیا جنہوں نے اس کی نیچر کو بدلنے کے لیے کوشش کی، خواہ وہ یہودی، کرسچن، ہندو، سکھ والدین ہوں یا ایسے ٹیچر ہوں یا ایسے دوست ہوں، انہوں نے فطرت کو بگاڑا۔ تو ہمارا کام، ہماری آواز خلاف اصل نہیں بلکہ اصل کی طرف لوٹنے والے کی حمایت کرنا ہے کہ اسے اغوا کیا گیا تھا، اسے پٹڑی سے اتارا گیا تھا، اس کو اللہ نے جس فطرت پہ پیدا کیا تھا اس فطرت پر حملہ کر کے اسے ہندو بنایا گیا تھا، اسے سکھ بنایا گیا تھا۔ اب واپس وہ اپنی فطرت کی طرف آ رہا ہے، تو اس واسطے تجاوز ہم نہیں کر رہے، تجاوز وہ کر رہے ہیں جو اسے فطرت پر آنے سے روک رہے ہیں اور آگے پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والا یہ وہ ہے جو بھولا ہوا تھا اور اب گھر واپس آ رہا ہے، تو گھر واپس آنے والے پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کہیں فرار ہونے والے پر اعتراض ہونا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا کر لو، اس حالت میں کہ تم باطل کی طرف سے حق کی طرف آنے والے ہو، یا دراحل کہ وہ دین حنیف ہے۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اسلام وہ فطرت ہے، یہ دین اسلام وہ فطرت ہے۔
فطر الناس علیہا، جس پر رب نے انہیں بندوں کو پیدا کیا۔ والد کا بچے پر وہ حق نہیں جو خالق کا اپنے بندے پر حق ہے۔ تو فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، جس فطرت پر اللہ نے بندے کو پیدا کیا اس کی تبدیلی تو جائز ہی نہیں۔ تو یہ جو ہندو، سکھ یا یہودی بنا ہوا تھا، بنانے والوں نے ظلم کیا ہوا تھا۔ اسے تو پیدا ہی اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے لیے کیا گیا تھا، اور اس کو پیدا ہی دین اسلام کے لیے کیا گیا تھا۔ ذالک الدین القیم، یہ فطرت والا دین سیدھا دین ہے۔ فطرت سے ہٹ کر جو چیز آئے گی وہ کجی ہے، وہ ٹیڑھا پن ہے، اس کو ٹیڑھے پن کو دور کرنا چاہیے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ فطرت تو اسلامی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، کہ جو کہتے ہیں کہ کرسچن ہونا یہ فطرت ہے، ہندو ہونا فطرت ہے، سکھ ہونا فطرت ہے، یعنی جو آج کی اس بل کا خلاصہ ہے کہ جب وہ ہندو، سکھ، مسلمان ہونے لگا وہ بچہ، تو انہوں نے شور مچایا کہ یہ تو ظلم ہونے لگا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ذالک الدین القیم، یہ جدھر آنے لگا ہے وہ تو فطرت ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ اصل کی طرف لوٹ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو کسی نئے رستے پہ چل نکلا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی باتیں کی، لیکن ہم اپنے موضوع کے لحاظ سے تھوڑا سا حصہ اس کا شامل کریں گے۔ فطرت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں فطرت یہ ہے، جب رب ذوالجلال نے عالم ارواح میں فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو کہا ارواح نے کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب جو دنیا میں آ کر ستارہ پرست بنا، آگ پرست بنا، بت پرست بنا، مجوسی بنا، وہ کرسچن بنا، تو یہ اس وعدے کی خلاف ورزی ہے جو اس نے عالم ارواح میں کیا تھا۔ اب جب اس نے اسلام قبول کیا تو وہ اپنے وعدے کو وفا کرنے لگا ہے، ادھر واپس لوٹ کے آ رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ فطرت کا سفر ہے جو اب واپسی ہوئی۔ اس نے کلمہ پڑھنے کا سوچا، اگرچہ وہ 5 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے، وہ واپس فطرت کی طرف آ رہا ہے، اور وہ ایک جو حلف اس کا ٹوٹا ہوا تھا وہ پھر اپنا حلف نبھانے کے لیے واپس اسلام کی طرف اس نے رخ کر لیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اس میں لفظ تبدیل جو اب تبدیلی مذہب یہاں بھی ہے، اور دوسری طرف من بدل دینہ فاقتلوہ، اس حدیث کے اندر بھی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ۔ بظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تبدیلی تو ہو گئی کہ جب کافر بن گیا، کرسچن، ہندو، سکھ بنا، تو اصل فطرت تو اسلام تھی، اور اب وہ ہندو بن گیا، تو تبدیلی تو ہو گئی۔ تو قرآن کیسے کہتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی جس مشن کے لیے رب نے پیدا کیا تھا اس کے اندر تبدیلی روا نہیں۔ ایک ہے نفس الامر کے اندر کسی چیز کو بدل دینا، دوسرا ہے اس تبدیلی کا عقلی اور ایمانی طور پر جائز ہونا۔ تو قرآن کہتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، یہ جو فطرت بدل کے یہودی بن بیٹھا ہے، نصرانی، ہندو، سکھ، مجوسی بن بیٹھا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے، کیونکہ رب کا جو قانون ہے، فطرت جس پر اللہ نے پیدا کیا تھا،
اس نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا لا تبدیل لخلق اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ جس مقصد کے لیے رب نے پیدا کیا تھا، رب کے ہاں تو اب بھی وہی مقصد ہے، اس مقصد میں اللہ نے تو کوئی تبدیلی نہیں کی، اگرچہ یہ اپنے طور پر تبدیلی کر بیٹھا ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو اب بھی وہی قانون ہے۔ بلکہ اس کی مثال امام رازی نے اتنی اہم دی کہ مثلا ایک ہے کسی بندے کا غلام عبد، ایک ہے اللہ کا غلام۔ تو بندے کا غلام یہاں تو بالآخر غلامی ختم ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ اسے آزاد کر دے یا اس سے کوئی خرید کے اس غلام کو آزاد کر دے تو غلامی ختم ہے، لیکن جو اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو کوئی چیز اس کو اللہ کی عبدیت سے نکال ہی نہیں سکتی، وہ ہمیشہ اللہ کا بندہ ہے۔ یعنی کسی نواب وڈیرے دنیا دار کا جو غلام ہے، وہ عبدیت اس کی تو انتہا ہے، آزادی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے رب نے اس کو پیدا کیا اور یہ رب کا بندہ ہے، وہ تو آخری سانس تک ویسا ہی رہے گا کہ رب نے اسے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، رب نے اسے اپنے دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا، رب نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ اللہ کا عبد ہے۔ تو یہ جو مقصد ہے اس کی تخلیق کے اندر کہ یہ عبادت کرے، اس مقصد سے تو کوئی چھٹی دلوا ہی نہیں سکتا، خواہ کتنا بڑی عمر کا عبد ہو جائے۔ اسی کے اندر وہ نقطہ موجود ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ غلط تشریح ہے کہ عبادت تو کمال کے لیے ہوتی ہے اور کامل بندہ ہو جائے تو پھر عبادت کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ عبادت سے کمال تو ملتا ہے، لیکن اصل مقصد عبادت کا اللہ کی غلامی ہے، اور وہ کبھی بھی چھٹی نہیں ملتی، جتنی عبادت کر چکا ہو پھر بھی اللہ کا غلام ہے، اللہ کا عبد ہے، اور اسے اسی حالت میں رہنا ہے۔ تو اس بنیاد پر لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس مشن کے لیے اسے پیدا کیا اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اگرچہ کو کتنی بڑی دھاندلی کر رہا ہو۔ چونکہ آگے دنیا میں ایسا ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ جب کوئی کر کے بیٹھا ہوا ہو تو تم کو اللہ تو کہتا تھا تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ تو ایسا ہو گیا ہے۔ جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل تم کہتے ہو کہ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی اور کوئی کہے میں نے تو کئی بار پڑھی ہے، تو اب اس کا یہ کہنا کہ میں نے وضو کے بغیر کئی بار پڑھی ہے، اس سے اب تمہارے اصول پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی اللہ فرما رہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہر دل کو کہ وہ اللہ کی اطاعت کے لیے ہو، وہ دین برحق کے لیے ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن جاہل لوگ جو ہیں ان کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اس آیت کی وضاحت کے لیے چند احادیث ہم پیش کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا مشکل مضمون جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1، یہ جو بیروت کا چھاپا اس کا 327 صفحہ، حدیث نمبر 1385، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس میں ہر مولود میں عموم ہے، خواہ وہ مولود ہندو کے گھر ہو، سکھ کے گھر ہو، کرسچن کے گھر ہو، مجوسی کے گھر ہو، صابی کے گھر ہو، ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر مولود فطرت۔ اور فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں
ایک لحاظ سے تقیید بھی ہے کہ ہر مولود، لغوی معنی مولود کا ہے جسے پیدا کیا گیا، تو وہ مولود تو بکری کا بچہ بھی ہے، وہ مولود تو بھینس کا بچہ بھی ہے. تو پھر یہ ساتھ قید ہے کہ کلو مولود اس کے ساتھ ہے کہ وہ ابن آدم ہو، اس کی بات ہو رہی ہے. انسانی بچہ خواہ کسی کے گھر ہو، عموم بھی ہے خصوص بھی ہے. خصوص ہے باقی مخلوقات کو نکالنے کے لحاظ سے، عموم ہے ہر انسان کسی مذہب مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جب وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے یولد علی الفطرہ، پہلے دن کفر پہ پیدا نہیں ہوتا، اسے فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے. فطرت کیا ہے؟ فطرت کا پتہ تب چلے گا کہ جب فطرت کے بگاڑ کا پتہ صاحب شریعت کی طرف سے چل جائے تو پھر معین ہو جائے گا کہ پھر فطرت کیا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آباواہ یہودانی، وہ تو فطرت پر تھا، ظلم اس کے والدین نے کیا کہ اسے یہودی بنا دیا. تو پتہ چلا یہودیت فطرت نہیں، یہودیت فطرت کا بگاڑ ہے کہ بچہ تھا فطرت پر. آباواہ یہودانی، والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، او یونسرانی، یا اس کو کرسچن بناتے ہیں، او یمجسانی، یا اس کو مجوسی بناتے ہیں، ایسے ہی قادیانی بناتے ہیں. ہر بد عقیدہ جو کچھ بھی آگے آتا ہے او کے ساتھ علاوہ وغیرہ وغیرہ سب آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں فطرت کا بگاڑ ہیں، اور فطرت کیا ہے؟ دین اسلام ہے. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو لہذا ظلم تو کیا والدین نے، یہودی والدین نے، ہندو والدین نے، ظلم انہوں نے کیا ہوا تھا. اب کسی مبلغ نے اگر اس بچے کو تبلیغ کی ہے تو اس نے تو ظلم نہیں کیا، اس نے تو بھولے ہوئے کا رستہ دکھایا ہے. یہ اسے واپس نیچر کی طرف بلا رہا ہے، یا مبلغ نے نہیں بتایا، وہ خود ہی آ رہا ہے، تو اسے کیوں روک رہے ہو کہ وہ ابھی اسلام قبول نہ کرے؟ وہ تو خلاف فطرت تھا، اب فطرت کی طرف جا رہا ہے. وہ روکنا تو اس وقت چاہیے تھا کہ جب وہ خلاف فطرت بن رہا تھا. وہ تو اسلام کی ایک دولت تھی، اسلام کا فرد تھا، اسے یہودی بنایا گیا، اسے مجوسی بنایا گیا. اس وقت ظلم ہوا، اور اب تو واپسی ہو رہی ہے. جہاں ظلم تھا وہاں ظلم کہہ نہیں رہے، اور جہاں ظلم سے چھٹکارا دیا جا رہا ہے وہاں پہ لفظ ظلم کا استعمال، اور یہاں پابندی لگائی جا رہی ہے کہ وہ ابھی اسلام قبول نہ کرے، ابھی اتنی عمر ہو، پھر فلاں سے اجازت لے، فلاں سے اجازت لے. یہ ہر ایک کاروائی اسلام کے خلاف ہے، اس واسطے کہ بگاڑ ہے. عقل چاہتی ہے کہ بگاڑ کی اصلاح کی جائے. بگاڑ اس کا مسلم ہونا نہیں، بگاڑ اس کا یہودی ہونا ہے، کرسچن ہونا ہے، اس کا ہندو اور سکھ ہونا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے. اور ہم یہ کہنے سے رک نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے قرآن کا بھی کلمہ پڑھا ہے، رب رحمان کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ آواز ہمارا ایمان ہے کہ بگاڑ ایسے آیا. آباواہ ہو. اور یہ محدثین نے لکھا، مثلا کرمانی ہے، فتح الباری ہے، کہ یہ ایک کا ذکر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اگر ہر چیز کی ہر شے کو ایک جگہ بیان کی جائے پھر تو وہ گھنٹوں کی ایک ہی حدیث ہو جائے. آباواہ ہو، یہ سب سے پہلا مؤثر ہونے والا یہ فیکٹر ہے، کیونکہ آگے پڑھنے جائے گا پھر استاذ کا تو اثر ہوگا، آگے بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر دوستوں کا اثر ہوگا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا اس سلسلے کے اندر فیکٹر تھا اس کا ذکر کر دیا، انہوں نے اس کو یہودی بنایا. یا آگے ہوگا کہ اس کے کافر اساتذہ نے اسے یہودی نصرانی
یا مجوسی بنایا یا بدعقیدہ بنایا. یہ کہنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع انداز ہے کہ آپ مثال دے کر وہ چیز جو غیر محسوس ہو اسے محسوس سے بھی زیادہ واضح کر دیتے ہیں. غیر مری چیز کو مری سے بھی، غیر مشاہد کو مشاہد سے بھی زیادہ واضح کر دیتے ہیں. اب بچے کے اندر جو تبدیلی آئی کہ تھا فطرت پہ کسی جزیرے کے اندر، اس کے ہندو والدین نے، سکھ والدین نے اس کی فطرت پر حملہ کیا، اور وہ دل کا معاملہ تھا. دل جو پاس بیٹھا اسے نظر نہیں آتا، دوسری دنیا کے کنارے پہ کیسا نظر آئے گا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے اس کی ایک مثال دی جو اس حدیث کے جتنے ماخذ ہیں سب میں موجود ہے. ضمناً میں بتا دوں کہ یہ حدیث شریف جو ہے وہ جس طرح بخاری شریف میں ہے ایسے ہی صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے. صحیح مسلم شریف اس کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2047 حدیث نمبر 2658 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ایسے ہی سنن ابی داؤد، یہ سارے بیروت کے چھاپے کے لحاظ سے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 234 حدیث نمبر 4714 وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ. تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی، آپ نے فرمایا کما تنتج البہیمۃ بہیمۃً، یہ جو مسلم کے الفاظ ہیں، تنتج اس کو پڑھا جائے گا مجہول، البہیمۃ اور دوسرا بہیمۃً. اور جو بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں اس میں معلوم پڑیں گے کمثل البہیمۃ تنتج البہیمۃ هل تری فیہا جدعا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک جانور دوسرے جانور کو جنم دیتا ہے، خواہ وہ بکری ہے، بھینس ہے. یہ اب معاملہ سب کے سامنے تھا، بالخصوص اس وقت کی جو کائنات تھی تو ایسا بندہ ڈھونڈنا تو بڑا مشکل تھا کہ جس نے کبھی بکری کے بچے کو نہ دیکھا ہو یا اونٹنی کے بچے کو نہ دیکھا ہو یا یہ عمل ہوتا ہوا نہ دیکھا ہو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک جانور مثلا ایک بکری بچے کو جنم دیتی ہے، تو صحابہ مجھے بتاؤ ہل تری فیہا جدعا، کیا وقت ولادت اس بکری کے بچے کے اعضاء کے اندر تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ بھیڑ کے بچے کے اعضاء کے اندر وہ بچہ جو 2 سال کا ہوا تو اس کے کان کٹے ہوئے تھے، تو جب ولادت کے وقت بھی کٹے ہوئے تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو کہا محبوب ولادت کے وقت تو سلامت تھے. یوں سمجھو فطرت، یہ جس کے کان کٹے ہیں بعد میں کٹے ہیں. جب اللہ نے پیدا کیا تھا، اب جو بچہ بکری کا لنگڑا ہو چکا ہے اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کیا بوقت ولادت بھی کٹی ہوئی تھی؟ تو اگر محبوب چاروں پوری تھیں. تو پھر یہ کٹی ہے تو بعد میں کٹی ہے. یہ جس کی دم کاٹی گئی، جس کی آنکھ نکال دی گئی، یہ جس کی اعضاء کے اندر نقص آیا، شاذ و نادر تو ویسے بھی ہو سکتا ہے لیکن بات ایک عموم پر ہے. وقت ولادت تو ان جانوروں کے بچے کے اندر یہ عیب نہیں تھا. صحابہ نے یہ بالکل ذہن سے یعنی تسلیم تو ویسے بھی کر رہے تھے، لیکن اب تھا کہ اپنی عقل سے پوچھ کے ایک جواب دینا. تو سب نے کہا بالکل محبوب یہ تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے، یہ پہلے دن نہ کان کٹے ہوئے تھے نہ ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، تو جو لنگڑا بنا بعد میں بنا، جس کے کان کٹے بعد میں کٹے. تو اللہ نے تو ہر بچے کو فطرت پہ پیدا کیا.
اگرچہ سکھ کے گھر تھا، اگرچہ ہندو کے گھر تھا، کرسچن کے گھر تھا، وہ فکری طور پر، فطرتی طور پر، ایمانی طور پر لنگڑا نہیں تھا، لنگڑا بعد میں ہوا ہے۔ وہ کان کٹا نہیں تھا، کان کٹا بعد میں ہوا ہے۔ تو اب تو اسلام نے اس کو موقع دیا ہے کہ اپنا عیب دور کر لو، واپس پھر فطرت پہ آ جاؤ۔ تو اس بنیاد پر نہ اسلام کی دعوت دینا غیر مسلم کو یہ دہشت گردی ہے اور کسی پر ظلم، زیادتی یا تجاوز ہے، بلکہ یہ تو اس کا نقص دور کرنے کے لیے ہے کہ تجھے تیرے ظالم والدین نے کان کٹا بنایا، تیرے ظالم والدین نے تیری آنکھیں نکالیں، تیرے ظالم استادوں نے تجھے لنگڑا یا اپاہج کر دیا۔ تو ایک مبلغ دعوت اسلام دے کر اسے نئی زندگی دینا چاہتا ہے اور نئے طریقے سے پھر اس کو عیب سے مبرہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ مبلغ بھی کوئی ظلم نہیں کر رہا، اور اگر ویسے ہی کسی کو ہدایت آ گئی ہے تو اس کا واپس پلٹنا، یہ لنگڑا ہونا نہیں، یہ لنگڑے پن کو دور کرنا ہے، اس کا واپس فطرت پہ آنا، یہ اندھا پن نہیں، اندھے پن کو دور کرنا ہے، کیونکہ رب نے جس فطرت پر اس کو پیدا کیا تھا اس پر بگاڑ کا حملہ یہود نے کیا، نصارہ نے کیا، ہندو، سکھ اور اس طرح کے لوگوں نے کیا، اور پھر جب واپسی ہوتی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جب انہوں نے کہا محبوب میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو ہاتھ آگے کرو، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے پیچھے کھینچ لیا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے۔ خود جب وقت وصال تھا تو رو کے یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ میں نے کیا حرکت کی اس دن، لیکن محبوب پھر بھی کتنے لجپال تھے اور لجپال ہیں کہ میں نے جب ہاتھ پیچھے کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو پیچھے کرتا ہے تو میرا تو کلمہ کروڑوں لوگ دنیا میں پڑھیں گے، تو نہیں پڑھتا نہ پڑھ۔ سرکار نے فرمایا تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ ہاتھ آگے کرو، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اب پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے کہا اشتارے تو، میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تشترے تو ماذا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ کلمہ پڑھنے سے پہلے، یعنی اسلام کو ایمبریس کرنے سے پہلے، قبولیت اسلام سے پہلے تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا شرط یہ لگانا چاہتا ہوں کہ اب ایک بڑا عرصہ میں نے کفر میں گزارا ہے، تو میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میرے سارے گناہ پہلے معاف ہوں۔ کلمہ پڑھنے سے اگر میرے سارے گناہ معاف ہوں تو پھر تو میں کلمہ پڑھوں گا، ورنہ میں نہیں پڑھوں گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے بھولے عمر یہ شرطیں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام اس برسات کو کہتے ہیں، برس جائے تو ہر داغ مٹا دیتی ہے۔ یہاں اسلام لاتے ہی ہر نقص دور ہو جائے گا، نئی زندگی ملے گی، نئے سرے سے انسانی زندگی کا میٹر چلے گا، پہلا کوئی گناہ تمہارے ذمہ نہیں رہے گا۔ تو یہ ہے فطرت کی طرف واپسی، اور اس کا حسن یہ کسی پہ ظلم نہیں کیا جا رہا بلکہ اسے نوازا جا رہا ہے، اس کے سارے وہ پرانے نقص جو ہیں اس سے دھو کر، اگر اندھا تھا تو نئی آنکھیں دی جا رہی ہیں، اگر کان فکری طور پر، اعتقادی طور پر کٹے ہوئے تھے، بڑا بزیب لگ رہا تھا، تو اس کو نئے کان دے کے پھر سنوارا جا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبولیت اسلام کا فلسفہ بیان کیا، تو اس میں یہ نہیں کہ اب کوئی تبدیلی اس طرح کی آ رہی ہے جو ناجائز ہو، بلکہ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ تو ایک ناجائز تبدیلی کی گئی تھی جس کو ختم کر کے فطرت کی طرف اس کو لوٹایا جا رہا ہے، کیونکہ کل مولود یولد علی الفطرہ، اس واسطے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے جو اس کے والدین نے اس کو یہودی نصرانی بنایا ہوا تھا تو یہ فطرت پہ حملہ تھا، اب اس کی واپسی فطرت کی طرف ہو رہی ہے، جس کو آج اس بل کے اندر منارٹیز پر ایک ظلم قرار دے کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن و سنت دونوں کہہ رہے ہیں یہ ظلم نہیں، یہ عدل ہے، یہ تو اس پر احسان ہے کہ اسے پھر
فطرت کی طرف واپس لوٹایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر فتح الباری شرح بخاری کے اندر اس حدیث کے تحت یہ بتایا گیا، یعنی ان البہیمۃ تلد الولد کامل الخلقہ، کہ جانور بچے کو جب مؤنث جنم دیتی ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے، کیسے جنم دیتی ہے؟ کامل الخلقہ، اس کی خلقت جو ہے، تخلیق، اعضاء سارے کامل ہوتے ہیں۔ فلو ترک کذالک کان بریئا من العیب، اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جاتا اس بچے کو تو ساری زندگی بے عیب رہتا، یوں ہی یعنی کان کینچی سے نہ کاٹے جاتے، یوں ہی یعنی ٹانگ نہ کاٹی جاتی، یہ مشبہ بھی کے اندر، اور ادھر اس کو گندا عقیدہ نہ سمجھایا جاتا، گندا عقیدہ نہ پڑھایا جاتا، تو جیسے فطرت پہ پیدا ہوا تھا ایسے ہی فطرت پہ رہتا۔ فطرت نے اس کا دل اس لیے بنایا تھا کہ اس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ یہ جس نے دل میں بت کی محبت ڈالی، اس نے کان کاٹے، اس نے فطرت پہ حملہ کیا، اور جس کے لیے رب نے دل بنایا تھا اس نے ناجائز تبدیلی کی۔ قرآن کہہ رہا ہے جلدی اس کو واپس لاؤ، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں، اس کو ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو واپس دین کی طرف بلاؤ۔ تو اب جس طرح آنکھ دیکھنے کے لیے رب نے بنائی، تو اگر آنکھ نہ نکالی جائے تو یہ ساری زندگی جانور دیکھتا رہتا۔ جس نے نکالی اس نے ظلم کیا کہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اس مقصد پہ حملہ کر دیا گیا۔ ایسے رب نے دل پیدا کیا دین اسلام کے لیے۔ اس میں آگے علیحدہ ایک بات ہے کہ پہلے ادیان کا معاملہ کس طرح اس کے ضمن میں آئے گا، لیکن یہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو ہمیشہ کے لیے دین ہے، اس پر سب کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جس نے اس کو یہودی نصرانی بنایا اس نے حملہ کیا دین اسلام پر، اب واپس آنا یہ ظلم نہیں بلکہ ظلم کا کفارہ ہے، ظلم کا خاتمہ ہے، اور پھر اس انسان کی حقوق کی ادائیگی ہے کہ اس پر تو ظلم ہو گیا تھا کہ اس کے حقوق مارے گئے تھے، اور اسلام نے اسے یہ دین دے کر اس کے جتنے بھی درد تھے ان کا مداوع کر دیا ہے اور اس کے دکھوں کا علاج کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا فمن تغیر کان بسبب ابویہ، کہ جو بدلا، اور اسی کو آپ آگے بھی لا سکتے ہیں۔ مثلا اللہ نے دل پیدا کیے تھے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم پر، اور جو بغض اہل بیت معاذ اللہ کسی میں آیا تو یہ اس کے کان کٹے گئے۔ اللہ نے دل پیدا کیے تھے محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جس کے اندر بغض آیا تو یہ خلاف فطرت ہے۔ اب انہیں واپس حب اہل بیت اور حب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف لانا یہ ظلم نہیں، یہ دہشت گردی نہیں، یہ تو ظلم کا خاتمہ ہے کہ اسے واپس فطرت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اور وہ مثال جانور کے کانوں کے لحاظ سے اب کتنی واضح مثال ہے کہ ایک چھپی ہوئی چیز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے یوں واضح کیا جیسے دوپہر کا آفتاب ہوتا ہے۔ فمن تغیر کان بسبب ابویہ، جو مجوسی بنا، ہندو بنا، سکھ بنا، بدعقیدہ بنا، کان بسبب ابویہ، اپنے والدین کی وجہ سے، اما بے تعلیمہما ایاہ، یا تو والدین نے اس کو پڑھایا اگر خود پڑھے ہوئے تھے، یا جتنا پڑھے ہوئے تھے انہوں نے اس کو پکوایا کہ یہ کر یہ کر، او بترغیبہما فیہ، یا ان کی طرف سے ترغیب تھی۔ ترغیب صرف دیکھنے سے بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے بتوں کو پوجتے تھے تو اس نے بھی پوجنا شروع کر دیا، اور یہ اس کو پھر ان کے تابع قرار دے دیا گیا۔ تو اسلام قبول کرنا یہ ظلم، زیادتی
نہیں کہ اس کو منارٹیز پر ظلم قرار دے کے اقوام متحدہ کا قانون یا نافذ کیا جائے، بلکہ ان کو بتایا جائے کہ یہ ظلم ہے ہی نہیں، قرآن ہمارا کہہ رہا ہے، ہمارا دین کہہ رہا ہے، تو ہم پر تو قرآن ماننا لازم ہے، اقوام متحدہ کا فرمان ماننا لازم نہیں ہے، بلکہ اس مقام پہ جائز ہی نہیں ہے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مضمون کی اور بھی بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ مثلا دوسری حدیث جو اس سلسلہ کے اندر آئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ وہ حدیث قدسی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2865 ہے، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 3197۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، انی خلقت عبادی، میں نے اپنے سارے بندوں کو پیدا کیا، یعنی اس میں کوئی استثناء نہیں کہ یہودی کا بچہ اس میں داخل نہ ہو، کرسچن کا داخل نہ ہو، ہندو سکھ کا داخل نہ ہو، بلکہ انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے کل انسانیت کو حنیف پیدا کیا، حنفاء پیدا کیا، کہ وہ سیدھے رستے پر تھے، ٹیڑھا پن ان میں نہیں تھا۔ بچہ اگرچہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں تھا، سارے حنفاء تھے، تو پھر ٹیڑھے کیسے ہوئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ فرمان بتاتے ہیں وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، ان کے پاس شیطان آئے، ان کے پاس شیطان آئے، ان شیطانوں نے انہیں دین سے کھینچ کے جدا کر دیا، منتقل کر دیا۔ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، یہ رب فرما رہا ہے کہ میں نے تو ہر بچہ جہاں بھی پیدا ہوا میں نے اس کو حنیف پیدا کیا، وہ ٹیڑھا نہیں تھا، وہ سیدھا تھا، اس کا دل فطرت پر تھا۔ اب آگے شیطانوں نے کھینچ کر، یعنی آج اس بل کے ذریعے جس چیز کو تحفظ دیا جا رہا ہے وہ شیطانی کھیل ہے کہ شیطانوں نے کھینچ کے ان کو ہندو بنایا، سکھ بنایا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تو حنیف پیدا کیے تھے، شیطانوں نے ان کو رستے سے پیچھے ہٹا دیا۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، جو میں نے حلال کیا تھا شیطانوں نے حرام کر دیا ان کے لیے۔ اور ساتھ ہی وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، شیطانوں نے ان کو کہا کہ میرا شریک مانے، جب میں نے پیدا کیے تھے تو میں نے تو حنیف پیدا کیے تھے۔ وہ شیطانی کاروائی دوسری جگہ والدین یا بد عقیدہ استاد یا دوست صحبت بد، اس ضمن میں اس کو ذکر کیا گیا، چونکہ اس کے پیچھے بھی تو محرک شیطان ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اب یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سینکڑوں کتابوں میں ہے، تو ہم کسی کی جاگیر پہ حملہ نہیں کر رہے، ہم کسی کے ملک کو نہیں چھیڑ رہے، جب کسی کو دعوت اسلام دے رہے ہیں اور جو اسلام قبول کر رہا ہے وہ کسی کے حق پر تجاوز نہیں کر رہا، وہ تو شیطان نے جو گڑبڑ کی تھی اس سے پلٹ کے پھر اللہ کی رحمت کی وادی میں آباد ہونا چاہتا ہے۔ تو یہاں 18 سال کی کیوں قید لگائی جا رہی ہے؟ یہاں پھر جو یہ قبول کرے 18 سے پہلے اسے 10 سال کیوں جیل میں ڈالا جا رہا ہے؟ وہ تو بہت بڑی سعادت کی طرف جا رہا ہے، اس کے بارے میں تو لفظ جرم بولنے سے بھی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہاں اس کی سزائیں معین کی جا رہی ہیں۔ اور یہ کس طرح کی علماء بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب اس پر ایک اجلاس انگلش نیوز پیپرز میں چھپا ہے کہ وہ اجلاس اس پر باقاعدہ علماء کو انہوں نے وفاقی وزیر اور
باقی علماء کو بٹھا کے یہ ساری بات چیت ایک جو آف کیمرہ اجلاس ہے اس میں یہ سب کچھ کیا جا چکا ہے کہ آگے ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو آخر کیا ان لوگوں نے نہیں مرنا اور قبر میں نہیں جانا؟ اور کیا ان کا مواخذہ نہیں ہے؟ یہ چند ٹکوں کی خاطر آج یعنی ساری آیات کو اور احادیث کو پیچھے رکھ کے یہ قانون بناتے جا رہے ہیں. انہیں کہنا چاہیے یونائٹڈ نیشن کے سامنے، یورپی یونین کے سامنے، انہیں کہنا چاہیے کہ یہ پاکستان 3 صدیوں کی جد و جہد کے بعد 20 لاکھ شہیدوں کے خون پہ بننے والی مسجد ہے. اسے دوسرے ملکوں جیسا نہ سمجھو. اس کی قیمت تو پہلے شہید دے چکے ہیں، اور وہ اس لیے دے چکے ہیں کہ یہاں پر اسلام پہ حملہ نہ ہو، اور تم پھر یونائٹڈ نیشن کے کہنے پر حملہ کرنا چاہتے ہو. تو یہ بہت بڑی سازش ہے اس ملک کے خلاف، شہیدوں کے خلاف، اکابرین جنہوں نے تحریک پاکستان چلائی ان کے خلاف. کیونکہ یہ تو سرزمین لی اس لیے گئی تھی کہ اس میں غیر مداخلت نہ کریں. اب غیر مداخلت کر کے پھر یہاں ایک نئے طریقے سے یہ چیز جو ایک مسجد بنی تھی اپنے منشور کے لحاظ سے، غیر چاہتے ہیں یہ پھر مندر بن جائے، یہ پھر گرجا بن جائے، یہ پھر معاذ اللہ بدی کا اڈا بن جائے. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم متنبہ کریں. اگر کسی کو معلوم نہیں تو وہ یہ جانے، یہ احادیث پڑھے، یہ آیات پڑھے، اور اگر اس کو سمجھ نہیں آتی تیار ہیں کہ یہ قانون معمولی سا حملہ نہیں، یہ دین اسلام پر بہت بڑا حملہ ہے. اسلام نے تو باقی رہنا ہے. حملہ آور مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، چلے جائیں گے، لیکن حملہ آوروں کل تمہارا بھی تو امتحان ہونا ہے. تو یہ تمہارے ساتھ ہماری مہربانی ہے کہ ہم تمہیں متوجہ کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو سامنے رکھو، اور جو حقیقی خالق و مالک ہے اس کے حکم کی طرف متوجہ ہو. اور یہ یونائٹڈ نیشن یا یورپی یونین ان کے کہنے کو سامنے نہ رکھو، بلکہ انہیں بتاؤ ہماری مجبوری ہے کہ یہاں ملکوں جیسا ملک نہیں ہے. تم اسے باقی ملکوں پہ قیاس کر رہے ہو. باقی کوئی رنگ پہ بنا، کوئی نسل پہ بنا، کوئی بولی پہ بنا، کوئی کلچر پہ بنا، کوئی جغرافیہ پہ بنا، یہ کلمے پہ بنا. تو کہو اس کی مجبوری ہے. یہاں وہ کام نہیں کر سکتے جو دوسرے ملکوں میں تم کروا رہے ہو، اگرچہ وہاں بھی ظلم ہے، لیکن کم از کم یہاں تو باز آ جاؤ کہ اس کے اندر ایسا کوئی کھیل نہ کھیلو کہ جو اس کے معنی موضوعہ کے ہی خلاف ہو. کیونکہ پاکستان کا معنی موضوعہ جس کے لیے اسے وضع کیا گیا وہ ہے ہی دین اسلام. تیسری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مسند امام احمد میں موجود ہے. مسند امام احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 585. انہا لیست نسمتن تولد الا ولدت علی الفطرہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی روح، انسانی روح، یعنی نسمہ کا لغوی معنی روح ہے، اب مراد یہاں پر ذی روح یعنی بچہ جو پیدا ہوا، وہ نہیں پیدا کیا جاتا مگر فطرت پر، یعنی فطرت اسلام پر اس کو پیدا کیا جاتا ہے. اب یہاں آگے بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں. پھر یہ ہوگا کہ اگر اسلام پہلے اس کے اندر موجود ہے تو پھر رسولوں کی کیا ضرورت ہے، اور اس طرح کی بحث کے وہ پھر اپنے آبا کے تابع کس طرح ہو جاتا ہے. اگر اسلام اس کے اندر موجود ہے تو پھر کافر والدین کے تابع اس کو کس طرح سمجھا جاتا ہے. یعنی وہ ساری باتیں اہم ہیں، لیکن اس موضوع سے تھوڑی سی ہٹ کے ہیں. اس موضوع کے لحاظ سے وضاحت آگے موجود ہے کہ ہم اسے کب تک یوں ہی مسلمان سمجھیں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما تزال علیہا حتی یتبین عنہا لسانہا. یہ بچہ اس وقت تک فطرت پہ ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کی زبان خود بول کے کچھ بیان نہیں کرتی. یعنی جب وہ عاقل بالغ ہو کے خود اپنی زبان سے کہتا میں یہودی ہوں، میں نصرانی ہوں، معاذ اللہ میں ہندو ہوں، تو اب بیان کر دیا اس کی زبان نے. اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو مسلمان سمجھو اگرچہ بول رہا ہے، لیکن اب معارض آ گیا ہے.
مثال کے طور بطور فرض ایک بچہ کسی ہندو کے گھر پیدا ہوا، کسی جزیرے میں، والدین اس کے مر گئے اور کسی طرح وہ تربیت پا کے بڑا ہو گیا، تو جب تک وہ سمجھدار نہیں ہوا، عاقل بالغ کی زبان اس کے دل کی ترجمانی کرے، اس وقت تک تو اسے فطرت پر ہی سمجھیں گے. لیکن جب وہ بول کے کہنے لگا کہ میں یہودی ہوں، ہندو ہوں، تو اب وہ دل والا معاملہ ختم ہو گیا. اس بنیاد پر آگے ایک حد بھی ہے کہ کب تک اس کو فطرت پر سمجھنا ہے. تو آگے یہ ہے کہ فطرت میں بگاڑ آ گیا ہے اور اس بگاڑ کو اس نے اقرار کر لیا ہے. اب اس کو جب دعوت اسلام دی گئی تو پھر دعوت دینے والا ظلم نہیں کر رہا بلکہ عدل کر رہا ہے، اور وہ اگر واپس لوٹتا ہے تو وہ ظلم نہیں کر رہا بلکہ دین حق کو قبول کر کے وہ ایک عدل کر رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهَا يُهَوِّدَانِهَا أَوْ يُنَصِّرَانِهَا. اسی حدیث کے اندر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا والدین اس کو نصرانی بناتے ہیں. تو یہ کتنے واضح احکام ہیں. یعنی ایمبریسنگ آف اسلام یا ایکسیپٹنس آف اسلام میں بندہ اصل کی طرف جا رہا ہے، وہ کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہا کسی قانون کی، وہ کوئی دہشت گردی نہیں کر رہا، وہ کوئی مخالف سمت نہیں جا رہا، وہ کوئی کج روی کی طرف نہیں جا رہا، وہ کوئی بگاڑ نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو سب سے بڑی اصلاح کر رہا ہے کہ جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا وہ واپس لوٹ کے اسی طرف جا رہا ہے. اس حدیث کو جب میں نے پڑھا تو میرے ذہن میں وہ پھر اشعار آئے کہ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. تو ہم جو عجم والے ہیں، جو سادات کرام ہیں، یہ تو عرب سے آئے، اور اس وقت بھی ہمارے سر فہرست 3-4 سادات کرام بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یہ وہ نسب ہے، وہ نسل ہے کہ جس کی ہم پلہ تو کیا، کہیں دور دراز تک بھی کوئی خاندان یا نسب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کبھی سکھوں کی اولاد تھے، ہندوؤں کی اولاد تھے، اور بالآخر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. جس طرح کہ اگر دیکھا جائے تو ہم جتنے بھی غیر سادات ہیں تو ہمارے آباء و اجداد تو یہیں کے تھے، اگرچہ اس وقت یعنی ان کی کوئی بھی اپنی برادری کے نام سے ٹائٹل ہو، مثلا ہم گوندل ہیں، کوئی تارڑ ہے، کوئی یہ ہے وہ ہے، یہ سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. ایسے ہی ہے نا، اگرچہ اوپر جا کے بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن یہ بر صغیر پاک ہند کے اندر ہم جو اجمی لوگ ہیں، سادات کے علاوہ ہمارا پیچھے شجرہ نسب وہ جا کے کسی ہندو پہ ختم ہوگا، کسی سکھ پہ ختم ہوگا. ایسے ہی ہے نا، اگرچہ سننا بہت مشکل ہو رہا ہے. اس پر بھی میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کیونکہ شیخ الحدیث زید نعمانی صاحب کو تانا ملا تھا نا کہ تم سکھوں کی اولاد ہو. تو یہ سارے معاملے ڈسکس ہو چکے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور ایسی حدیث آئے گی کہ اب کوئی اس پہ بھی اشش کر اٹھے گا. وہ سادات کا گھرانہ اور اس کے فضائل تو ہیں ہی، لیکن آخر اسلام بھی تو اسلام ہے. تو یہ حدیث نمبر جو میں پڑھ رہا ہوں کہ انہا لیست نسمہ تولد الا ولدت، یہ میں نے درمیان سے پڑھی ہے، اس سے پہلے بھی کچھ لفظ ہیں، اور حدیث نمبر ہے 16412. اور یہ پھر بالخصوص اس لحاظ سے بھی کہ آج اگر کوئی سید ہونے کے لحاظ سے سرکار کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر ایسے تانے دیتا ہے مسلموں کو ان کے آباء و اجداد کے لحاظ سے،
اسے شرم کرنی چاہیے کہ وہ سرکار کی حدیث کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ 16,412 حدیث نمبر ہے۔ جنگ کا معاملہ ہے، اور جنگ کے اندر مشرکوں کے بچوں پر کچھ تجاوز ہو گیا۔ مطلب مقابلے میں جو لڑ رہے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقابلے میں غزوات کے اندر مشرکین تھے، یہود نصارہ تھے، تو مشرکین مکہ سے جو لڑائی ہو رہی تھی ایک، اس میں مخالف فوج جو مشرکین مکہ کی تھی، کچھ بچوں کی شکایت آئی کہ جنگ کے دوران ان بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ چونکہ اسلام دہشت گردی نہیں، جہاد اور دہشت گردی میں بڑا فرق ہے۔ دہشت گردی تو ہے جو سامنے آئے، جیسا بھی ہو، عورت ہو، بچہ ہو، لڑنے والا ہو، لڑ سکتا ہو، لڑنے کا ارادہ ہو نہ ہو، مسجد ہو، ممبر ہو، جو کچھ ہو اسے تباہ و برباد کر دو۔ لیکن جہاد کی شرطیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی۔ فبالغ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بڑا غصہ آیا۔ فقال الا ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ حالانکہ یہ لوگ سے مراد ہیں مجاہدین اسلام، کہ انہوں نے یہاں تک آگے بڑھے حتی تناولوا الذریۃ، کہ یہ چلتے چلتے یعنی بچوں تک پہنچے۔ تو بچوں کو تو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بیانیہ چل رہا تھا بحث میں، تو ایک صحابی بول پڑے۔ فقال رجل، یعنی یہ بولنا اعتراض کے لیے نہیں تھا، استفہام، حکمت کو سمجھنا۔ اگر سوال نہ کرتے تو آج ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوتا؟ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیس ابناء المشرکین، کیا یہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ مشرکوں کے بچے نہیں تھے؟ تو ان کو اگر مار دیا گیا تو مشرکوں کے بچے مارے گئے ہیں، کیا یہ مشرکین کی اولاد نہیں تھی؟ یعنی تنقید نہیں تھی، مانا کہ غلط ہوا جو ہوا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا دیجئے کہ جب ان کے بڑے لڑ رہے تھے، یہ چھوٹے اگرچہ بچے تھے، تو یہ تو مشرکوں کی اولاد ہے، تو ان کو اتنا کیوں تحفظ دیا جا رہا ہے؟ اور جنہوں نے ان کو مارا آپ ان ناراضگی فرما رہے ہو؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اب صحابہ ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خیارکم ابناء المشرکین، ان خیارکم، اے صحابہ تمہارے سردار، تم میں سے جو سردار ہیں، کیا وہ بھی کبھی مشرکوں کے بچے نہیں تھے؟ غیر سردار تو غیر سردار رہے۔ ان خیارکم، آج تم میں سے جو اوپر والی پوزیشنوں پہ آ چکے ہیں اسلام میں، ان خیارکم ابناء المشرکین، اگر مشرک کے بچے کوئی مٹا دینا ہوتا تو اگر کسی زمانے میں جب تم بچے تھے تمہیں کوئی مٹا دیتا تو آج تم یہ فرنٹ لائن پہ آ کے ایمان والوں کے سردار کیسے بنتے؟ ان خیارکم ابناء المشرکین، مشرک کا بیٹا ہونا، مشرک نسل میں ہونا، اسلام کی برسات یہ سارے سکم مٹا دیتی ہے۔ اور پھر ان کو یہ تانے نہ دو کہ تم بھی مشرکوں کے بیٹے تھے اور سکھوں کے بیٹے تھے۔ فرمایا دیکھو اسلام کا کمال، کبھی تم ہی ابناء المشرکین تھے اور ابھی تم ہی مومنین کے سردار بنے ہوئے ہو۔ خیارکم، مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، وہ عشرہ مبشرہ کے کتنے افراد، وہ کتنے جلیل القدر صحابہ، وہ حضرت معاذ بن جبل، وہ حضرت ابی بن کعب، وہ حضرت زید بن ثابت۔ ان خیارکم، اے جماعت صحابہ جو تمہارے اس وقت سردار بنے ہوئے ہیں، کبھی یہ لفظ تو ان پر بھی بولا جاتا تھا، اور آج بھی اگر پیچھے جا کے دیکھیں گے تو یہی ہوگا کہ ابناء المشرکین ہیں، مگر اب انہیں ابناء المشرکین کہہ کے تو نہیں پکارا جاتا، اب تو انہیں یعنی وہ
امام المتقین اور اس طرح کے بڑے بڑے القاب جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو ملے وہ پیش نظر رکھے جاتے ہیں۔ یہ کیوں تبدیلی آئی؟ یہ فیض سارا اسلام کا ہے اور فیض سارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کے جلوے نے ابناء المشرکین ہونے والی ساری سیاہی دور کر دی اور اب وہ قائد المسلمین بنے ہوئے ہیں، اب ان کی یہ شان ہے۔ تو وہاں پر ابناء المشرکین کا پس منظر اور پھر خیارکم، وہ خیارکم تو انہی کی شان ہے، لیکن آج اس ماحول میں کروڑوں سلام اس نسل پاک کو جس کو شرف سادات حاصل ہے، مگر یہ جنہوں نے سرکار کے دین کو اپنے دل میں جگہ دی 10 پشتیں پہلے 20 پشتیں پہلے، جن کے بڑے سکھ تھے، ہندو تھے، جو بھی تھے، تو سرکار کی حدیث انہیں پیغام دے رہی ہے کہ اب وہ سارا تعارف ختم ہوا، اب تمہیں خیار کا شرف حاصل ہو گیا۔ تو اس واسطے نہیں، حدیث شریف میں ہر چیز کا جواب موجود ہے کہ سرکار کو پتا تھا کہ جب مختلف قومیں کلمہ پڑھیں گی تو کوئی ایسا نہ ان کو ان کے وڈکوں کا کوئی تانا دیتا رہے کہ آج تم تو زمانے کے امام ابو حنیفہ ہو، تمہارا بڑا تو فلاں تھا، آج تم تو زمانے کے اندر امام احمد بن حنبل بنے ہو، تمہارا بڑا تو یہ تھا، اب تم تو زمانے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی بنے ہو، تمہارا بڑا تو فلاں تھا، آج تم تو ماحول میں امام احمد رضا بریلوی بنے ہو، تمہارا بڑا تو فلاں تھا۔ سرکار نے فرمایا یہ سوچنا بھی حرام ہے، اس واسطے کہ اسلام کو دیکھو، تم ابناء المشرکین کی طرف نہ دھیان کرو، کہ اسلام وہ ہے کہ جو اس کا فیض دیکھو کہ کرم کرنے پہ آئے تو ابناء المشرکین کو بھی قائد المسلمین بنا دیتا ہے۔ اور اس پر پھر آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے، انہا لیست نسمۃ، اور اگر دوسرا مسئلہ ہوتا تو پھر تو باقی ادیان کی طرف اسلام میں بھی قومیت پرستی ہوتی، اسلام میں شعوبیت نہیں ہے، قومیت پرستی نہیں ہے، اسلام حق پرستی کا دین ہے۔ اگر غلام بھی ہو تو اسلام اسے امام بنا کے حضرت بلال بنا دیتا ہے، اور آج اگر پھر وہ بات کرنی ہے تو یہ جاہلیت کی بات ہے کہ جس میں آ کے وہ پرانے قصے چھیڑ کے پھر خاندانوں اور قبیلوں کی بنیاد پر آج شرف اور خیر ہونے کے فیصلے کیے جائیں، تو وہ ہے جاہلیت کی سوچ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی سوچ اپنے قدموں کے نیچے رکھ کے کچل دی اور فرمایا ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ جھنڈا امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ اب یہاں پر حدیث نمبر 3 جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ اب احادیث اور بھی ہیں، لیکن ایک خلافت راشدہ کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص حکومتی اداروں کے سامنے۔ قیامت تک کے لیے الملوک عیال عمر اذا ساسو، کہ قیامت تک کے بادشاہ نظام حکومت چلانے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بچے بنے تو پھر نظام حکومت چلے گا۔ ایال بنے مطلب کیا؟ جو کسی کا ایال ہوتا ہے اس کے دسترخوان سے کھاتا پیتا ہے، تب اس کا گزارا ہوتا ہے، ورنہ بھوکا مر جاتا ہے۔ تو قیامت تک کے مسلم حکمران ایال ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اگر انہوں نے نظام سلطنت چلانا ہے۔ ابو حیان توحیدی کا قول ہے، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام حکومت چلایا، اور جب غیر مسلم علاقے فتح ہوئے اور کمیونٹیز منارٹیز کے اصول بنائے، ان میں آپ نے ایک اصول لکھا اس دین کے لحاظ سے بھی، ایمبریسنگ آف اسلام کے لحاظ سے بھی، اور یہ بھی درجنوں ماخذ میں موجود ہے، اور یہاں میں تفسیر ابن کثیر سے جلد نمبر 2 سے آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس جو ہے تفسیر ابن کثیر مکتبہ حقانیہ کی ہے، اور اپنے طور پر جا کے تم دیکھو تو سورہ توبہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اس کے تحت آپ یہ دیکھ سکتے ہو۔ اور یہ میں جو اکثر بیان کرتا ہوں کہ اقلیات کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط لکھی تھیں کہ یہ مانو گے تو پھر اقلیات ہو،
پھر تمہیں مینارٹیز کہا جائے گا، ورنہ تم ذمی نہیں ہو۔ اور آج ان میں سے شاید ایک شرط بھی نہیں پوری کروائی جا رہی، ان پر کچھ لازم نہیں کیا جا رہا اور ان کے لیے سب کچھ کیا جا رہا۔ یہاں 361 صفحے پر یہ لکھا ہے، عبد الرحمن بن غنم اشری، یہ چونکہ وہاں گورنر بنے تھے، یہ کہتے ہیں کتبت لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حین صالح نصارى من اہل الشام، جب اہل شام کے جو کرسچن تھے ان کے ساتھ صلح ہوئی۔ صلح کیا کہ تمہیں قتل نہیں کرتے اور تم اسلامی سلطنت میں زندہ رہ سکتے ہو ذمی بن کے، مگر تب جب یہ شرطیں پوری کرو۔ تو وہ کیا شرطیں تھیں؟ خط یہ تھا جو نصارہ نے اپنی طرف سے تحریر کر کے گورنر کے ذریعے امیر المومنین کو پہنچایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب لعبد اللہ عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ من نصارى مدینۃ قضا و قضا، کہ فلاں فلاں جو شام کا علاقہ ہے یہ اس کی طرف سے خط ہے، یہ اس کی طرف سے خط کا مطلب کیا تھا؟ حلف نامہ ہے، ہم یہ امیر المومنین کے سامنے یہ چیزیں تسلیم کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک پڑھو گے تو آپ کو لگے گا کہ آج ہم کس کو ذمی کہہ رہے ہیں، ہر بات ایسی ہے اس میں، لیکن موضوع کے لحاظ سے خصوصی طور پر یہ لکھا نصارہ نے کیا، وَلَا نَمْنَعُ أَحَدًا مِّن ذَوِي قَرَابَاتِنَا الدُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ إِنْ أَرَادُوهُ، کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے بچوں میں سے یا بڑوں میں سے اگر کسی نے اسلام قبول کرنا چاہا، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اسے روکیں گے نہیں، ہمیں ذمی بنا لو، اگر ہم میں سے کسی نے اسلام قبول کرنا چاہا تو ہم اسے منع نہیں کریں گے۔ یہ ہے خلافت راشدہ، یہ ہے قیامت تک کے لیے اسلامی سیاست کا اصول، اور یہ ہے دسترخوان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کا، کہ ذمی تب بنے گا جب یہ بھی ساتھ رہے گا۔ مثلا پاکستان کے اندر ہندو سکھ جو کچھ بھی ہیں ان کے ذمی ہونے کا بھی تو کوئی فارم فل کروایا جائے ان سے، صرف ان کے حقوق کی بات تو کی جاتی ہے، ان پر کیا حق لازم ہے اسلام کا۔ یہ تفسیر ابن کثیر، اس کے علاوہ درجنوں ماخذ، اس میں یہ لکھا ہے کہ مسلم ایریاز کے اندر جو غیر مسلم رہتا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ لکھ کر دے، اور اگر لکھ کر نہیں دیتا تو اس پر یہ لازم کیا جائے وہ لکھے کہ اگر ہم میں سے کسی نے کلمہ پڑھنا چاہا، چھوٹا ہو بڑا ہو، 10 سال کا ہو 12 کا ہو 80 سال کا ہو، ہم اسے منع نہیں کریں گے۔ تو یہ تو ان پہ بھی لازم ہے کہ وہ منع نہ کریں اسلامی نقطہ نظر سے، اور کہاں یہ کہ حکومت اپنے ذمہ لے رہی ہے کہ ہم منع کریں گے۔ مسلم حکومت خود منع کرنا چاہتی ہے اس بل کے ذریعے سے، دین تو کہتا ہے کہ وہ بھی منع نہیں کر سکتے۔ ہندو اپنے کسی بچے یا بچی کو اسلام سے منع نہ کریں تو پھر ذمی ہیں، پھر مینارٹیز ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو پھر وہ حربی کافر ہیں، ان کو مینارٹیز نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کے نصارہ کا یہ کچھ وقت گزر گیا فارم فل کرنے کے بعد، تو آپ نے ٹیسٹ لیا وہاں جا کے علاقوں کا، نصارہ کے گھروں میں نصارہ کے بچوں سے کچھ سوالات کیے، تو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں، جب کچھ بچوں نے ان کو ابن اللہ کہا معاذ اللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑوں کو کہا کہ تم غدار نکلے ہو، تم نے حلف توڑا ہے، تم ذمی نہیں رہ سکتے یہاں پر۔ تو انہوں نے کہا ہم نے کون سی خلاف ورزی کی ہے، جو لکھ کے دیا تھا ہم تو اس پہ پورے اترے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ تم اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اور اگر تم نے تبلیغ نہیں کی تو یہ بچے کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ پتہ چلتا ہے تم گھروں میں ان کو اس نصرانیت سکھاتے ہو، کہاں وہ اسلام اور کہاں آج والا۔ کہا کہ تم نصرانیت سکھاتے ہو تب چھوٹے بچے یہ بول رہے ہیں، اور پابندی تھی کہ تم نے گھروں میں ایسا لفظ نہیں بولنا۔
اور کہاں یہ کہ آج یونیورسٹی کالجز میں وہ سارے آ کر یہودی کرسچن اور اس طرح کے آ کے مسلمانوں کو آ کے وہ لیکچر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ گھر میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے. اگر ان کے بچوں نے نصرانیت کے لفظ بولے تو پھر حلف ٹوٹ گیا، یہ ذمہ نہیں ہے. چلو آج کوئی کہے کہ یہ باتیں بڑی پرانی ہیں، میں کہتا ہوں دین تو وہی ہے. اور اگر آج ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، بہت زیادہ مجبوریاں ہیں کسی کو، تو میں کہتا ہوں پہلے کم از کم یہ چیز اجاگر تو کرو کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا دین ہے. اور بتاؤ اگر ان کی طرف سے مجبوری وصول کر لیتے ہو کہ ہمیں دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے، تو کہو ہمارے دین کی طرف سے ہماری بھی مجبوری ہے. ہم کلمہ کیسے بچائیں کہ اگر تمہاری باتیں مانیں؟ ہم نے بھی تو اپنا دین بچانا ہے، سر فہرست اسے مقدم رکھنا ہے. اور یہ ہے معاملہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر. یہ ہے وہ فکری غلامی کہ جو کام اقلیات، جو لفظ انہیں بولنے کی اسلام اجازت نہیں دے رہا تھا، آج مسلم حکمران وہ بول رہے ہیں. اقلیات کو کہا گیا کہ تم اعتراف کرو کہ ہم اگر کوئی کلمہ پڑھنا چاہے تو اسے منع نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ہم نہیں منع کریں گے. اور آج یہ بل بنا رہے ہیں، قانون بنا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ان کو منع کریں گے کہ تمہارا 15 سالہ بچہ جو ہے اس نے کلمہ پڑھا، نہیں پڑھ سکتا، معاذ اللہ واپس جائے اور انتظار کرے 18 سال کا. 18 سال کے بعد پھر وہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس جائے، پھر فارم فل کرے، پھر انٹرویو دے، پھر اس کے والدین کو مہلت دی جائے گی کہ اسے واپس لے جاؤ. تو یہ کس دین کی باتیں ہیں؟ تو کم از کم ذرائع ابلاغ پر جہاں کفریات بیان کیے جاتے ہیں بیٹھ کے ہمیں بھی تو موقع دو کہ ہم اپنا دین بھی تو بیان کریں اس امت کے لیے کہ اصل تو اسلام تو یہ ہے. اور یہ بگوتر، یہ لفظ بگوتر ہمارا پھالیے کا خاص ہے، اس کے اندر کئی معنی ہیں، مشترک معنوی ہے، جتنا جس طرح کا ہوگا اسی پر یہ فٹ آ جائے گا، خواہ وہ کرتار پوری ہو وزیر یا کوئی دوسرے جس طرح کے بھی ہیں. بہرحال ہماری وفا کلمے کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے. اگر تو یہ چلتا چلتا ابھی ہمارا یہ چھوٹا سا سوشل میڈیا اس کا بھی گلا دبا دیتے ہیں کہ یہ بات تم نے اقوام متحدہ کے خلاف کیوں کی، یورپی یونین کے خلاف کیوں کی. تو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، جان بھی نکل جائے قرآن پھر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس بنیاد پر اب علماء پر یہ لازم ہے. اور یہ دیکھو کتنا ضروری ہے بر وقت بولنا. اب کتنے خطیب ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ آج جمعے پہ بیان کیا کرنا چاہیے تھا یا اگلے جمعے پہ. تو اس لیے ہم نے یہ ہمارے جو شاہین مفتیان کرام اور دورہ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے آگے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہمیں جب رب نے سعادت دی ہے، توفیق بخشی ہے کہ جس چیز کی معاشرے میں بھوک ہو وہ دعوت فوراً پکا سکیں، تو پھر ہمیں 2 سالوں کا انتظار کیوں کرنا چاہیے یا 2 مہینوں کا یا 2 ہفتوں کا؟ ہمیں فوراً تیار کرنی چاہیے. یہی کورس ہے سب سے بڑا دورہ حدیث کا، اور یہی کورس ہے تخصص کا. اگر سیلاب آ کے طوفان آ کے گزر جائے، تھم جائے، اور بعد میں یعنی لوگ ہیضے سے مر گئے ہوں اور پھر جا کے ہیضے کی دوائی کا اظہار کیا جائے، یا لوگوں کو ہیضہ ہوا ہو معاشرے میں اور مبلغین اسلام جو ہیں وہ سر درد کی تقریریں کرتے رہتے ہیں، تو ہیضے کے موسم میں ہیضے کے خلاف تقریر کرو. اور اس وقت کا جو ہیضہ ہے یہ اس کے خلاف تقریر ہے. یہ ہے اصلاحی تقریر. سوچنے کی بات ہے. آج ایک یہ بھی ذہن بن گیا کہ جس میں کسی غلط کام کا، جو اعلانیہ غلط کام حکومتیں کر رہی ہیں یا انٹرنیشنل نظام پہ کفار کر رہے ہیں، اگر اس کا رد نہ ہو تو پھر تو اصلاحی ہے، اور اگر اس کا رد ہو تو پھر جو ہے یہ اصلاحی بیان نہیں ہے. تو یہ بھی سوچو کہ اس وقت کا سب سے بڑا اصلاحی بیان اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے.
اور اگر کسی اور نے کیا ہوا ہے تو وہ مجھے دکھائیں۔ اس سے یہ نہیں کہ کسی اور کے کام کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، یہ ہے کہ لازم ہے کہ عالم دین آنکھیں کھول کے رکھے، کان کھول کے رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا۔ جب مسلمانوں کو کسی فتوے کی ضرورت ہو، مسلمان کسی گمراہی میں گر رہے ہوں، مسلمانوں کی زبوں حالی ہو، جو اس سے نکالنے کا اہتمام نہ کرے اور وقت پہ اذان نہ دے، وہاں سے نکالنے کے لیے سرکار فرماتے ہیں اگرچہ مبلغ ہو، پیر طریقت ہو، اگرچہ سکالر ہو، جو کچھ بھی ہو، فرمایا فلیس منا، میرا امتی نہیں ہے، کیونکہ اس نے امور مومنین کا اہتمام نہیں کیا۔ اور امور مومنین کا اہتمام ایک یہ ہے کہ کہیں لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا تو یہ بھی اہتمام ہے، ضروری ہے۔ ایک یہ کہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں تو یہ بھی اہتمام ہے۔ ایک یہ کہ لوگوں کے پاس گھر نہیں، یہ بھی اہتمام ہے۔ لیکن ایک یہ کہ لوگ جہالت میں مر رہے ہیں، بدعقیدگی میں ڈوب رہے ہیں، ان کی روحانی موت واقع ہونے والی ہے، تو اب بولنا اس جسمانی خوراک سے کروڑ مرتبہ بلند ہے کہ یہ اہتمام امور کرے۔ جو نہیں کرے گا کر سکتا ہو اور پھر نہ کرے، کیونکہ یہ بھی تو بات ہے نا کہ کر سکتا ہو تو کرے گا نا، اور اگر کر سکتا ہی نہ ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ الٹی دوائی دے دے ناقص، وہ تو مزید نقصان دے گا۔ جو کر سکتا ہو اور پھر نہ کرے، یا کر سکنے کی صلاحیت حاصل نہ کرے کہ ٹھیک ہے یہ بیماریاں جو ہیں میں اس کا اسپیشلسٹ نہیں بنوں گا، چونکہ یہاں جو ہے جو اسپیشلسٹ بنے وہ گرفتار ہو جاتا ہے، میں اس سے نیچے نیچے بیماریوں کا علاج کروں گا، یہاں جو کرے تو اس پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ تو نہیں، اس کو وہ بھی کورس کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے موقع پر جب ایک منٹ میں کروڑوں کا ایمان برباد ہو رہا ہو تو کسی ایک مومن کا ایمان بچانا ہزاروں لوگوں کو زندہ کرنے سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ تو یہاں پر ایک حدیث وہ بھی بطور طرح مصرع کے اسی موضوع سے منسلک ہے، لیکن چونکہ یہ ساری گفتگو انشاءاللہ اکثر وہ لوگ بھی سنیں گے، یہ جو سیکولر لبرل فکری آوارہ گرد یا آکسفورڈ اور کیمبرج کی گلیوں کے کیڑے مکوڑے وہ سنیں گے، تو ہمارا اسلام کا اپنا طریقہ کار ہے، ہم کسی کے کہنے پر اسلام کو کیسے بدلیں۔ اب یہاں پر تبدیلی مذہب یہ کہہ رہے ہیں، تبدیلی مذہب مراد کیا ہے کہ ہندو مذہب کو چھوڑ کے مسلمان ہونا، 100% یہی مراد ہے نا۔ اگر اسلام کی بھلائی کوئی ہوتی تو پھر تو ان کی ماں مر جاتی، انہوں نے نام نہیں لینے دینا تھا، بل کہاں پر پاس ہوتا۔ اور یہ دیکھو ان کی بدقسمتی، اگر اسلام کے لیے ان کو کہا جائے تو اس سلسلہ کے اندر یہ سارے متفق ہیں، وہ پی پی ہو، نون لیگ ہو، قاف لیگ ہو، الطاف ہو، پی ٹی آئی ہو، اسلام مخالف پروگراموں پر، سوائے یہ قاف لیگ نے پیچھے کچھ صحابہ کے لحاظ سے پنجاب اسمبلی میں اچھے کام بھی کیے، تو یہ سب متفق ہیں ایک چیز پر، دین کے خلاف ہیں، تو پھر ان کے آپس کے اختلافات ختم ہیں، پھر وہی پی پی بیٹھی ہے، وہی نون لیگ ہے، وہی پی ٹی آئی ہے۔ اگر دین کے خلاف ہے، اگر آسیہ ملونہ کو چھوڑنا ہے، اگر غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کو پھانسی دینی ہے، پھر یہ سارے آپس میں جگری یار ہیں، اور ویسے آپس کی لڑائیاں وہ اپنے مفادات کی لڑائیاں ہیں۔ تو اسلام دشمنی میں یہ ہمیشہ ایک ہوئے، اور اس اسلام دشمنی کے اندر یہ اب بل کا یہ نام رکھا، جبکہ ہمارے دین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پالیسی اسی معاملہ کے اندر موجود ہے، وہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اس پالیسی کا تذکرہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1736، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی تبدیلی مذہب کا ایک قانون بیان کیا. تبدیلی مذہب کا قانون. اب دیکھو وہاں پر یعنی لفظ یہی آئے گا مم بدل دینہ فاقتلوہ. مم بدل دینہ فاقتلوہ کہ جس نے اپنا دین بدلا اسے قتل کر دو. دین بدلا تو اب دین بدلنا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام چھوڑ کے یعنی یہودیت چھوڑ کے اسلام میں آئے, کرسچینٹی چھوڑ کے اسلام میں آ جائے, ہندو تھا اسلام میں آ جائے. لیکن اس حد تک شریعت نے یہ بات ذہنوں میں بٹھائی کہ تبدیلی دین کا مطلب ہی یہ ہے کہ معاذ اللہ اسلام چھوڑ کے کسی اور دین میں جائے. یہ لفظ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر استعمال کیے. مم بدل دینہ فاقتلوہ کہ جس نے دین بدلا, مثلا مسلمان تھا مرتد ہوا, مسلمان تھا مرتد ہوا تو فاقتلوہ سرکار فرماتے اس کو قتل کر دو. یعنی جو اتھارٹی ہے متعلقہ نظام سلطنت چلانے والوں کو حکم ہوا اسے قتل کر دو. جو اسلام چھوڑ کے ہندو بنا تو 3 دن اس کو دیے جائیں گے مرتد کو کہ وہ توبہ کر لے. اگر کر لے واپس آ جائے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہ کرے تو پھر اس کو قتل کر دو. یہ محض ارتداد. اور اگر معاذ اللہ توہین رسالت کر کے وہ مرتد ہوا تو پھر 3 دن نہیں دیے جائیں گے, پھر توبہ قبول ہی نہیں ہوگی. اس مرتد کی سزا صرف قتل ہے. جو ارتداد اس کا ڈبل جرم ہے. ارتداد علیحدہ جرم ہے, توہین علیحدہ جرم ہے. ایسے سمجھو جس طرح ایک بندہ جو ہے اس نے کسی مسلمان کو قتل بھی کیا اور ساتھ مرتد بھی ہو گیا. اب ارتداد کی وجہ سے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا, اسے 3 دن دیے جائیں گے, توبہ کر لے تو ٹھیک ہے. لیکن جس مسلمان کو قتل کیا ہے وہ تو کیس باقی ہے, ابھی قصاص میں تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا. تو ایک مسلمان کے قتل سے کروڑ درجہ بڑا جرم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا. لہذا توہین والا جرم کر کے جو مرتد ہوا تو وہ علیحدہ کیس ہے, اس کے اندر اس کی معافی نہیں ہے. اب اس میں امریکہ کہتا ہے کہ جو مذہب ہے وہ ایک چوائس ہے. ان کے ہاں جیسے فریڈم آف سپیچ ہے ایسے ریلیجیس فریڈم بھی ہے, مذہبی آزادی, کہ بندہ پہلے ٹائم ہندو ہو پچھلے ٹائم سکھ بن جائے معاذ اللہ, آگے مسلمان بنے یا مسلمان سے سکھ بن جائے. اس طرح کر کے اس کو جس طرح کپڑے بدل سکتا ہے, جوتا بدل سکتا ہے, تو مذہب بھی بدل سکتا ہے. یہ کہتا ہے امریکہ بہادر. اور ہمارا دین کہتا ہے فاقتلوہ. اب بتاؤ اس عالمی ایوان میں ہم ان کے ساتھ کس انداز میں بیٹھیں. امریکہ کہہ رہا ہے جو مسلمانوں میں سے نصرانی بنے اسے ہاتھوں پہ اٹھا لو, اسے ہیرو بناؤ معاذ اللہ. اور ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلمانوں میں سے نصرانی بنے اسے قتل کرو. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, درجنوں کتابوں میں موجود ہے. تو اگر اس طرح ان کے آگے لگ کے ہر بات ماننی ہے تو پھر پیچھے دین بچے گا کیا؟ اور کس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ شریعت کے یہ احکام بدلے؟ کون سی نظریاتی کونسل, کون سی وزارت اوقاف, کون سی وفاقی شرعی عدالت, کون سا حکمران, کون سا صدر, کون سا وزیر اعظم, کون سا رابطہ عالم اسلامی کا چیئرمین, کون سا امام مسجد حرام, کون سا ازہر یونیورسٹی کا چانسلر, کس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ ان اصولی احکام کے اندر غیروں کے کہنے پر تبدیلیاں کرے؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گچڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تو ہر بندہ اپنے نصاب کے لحاظ سے مکلف ہے. تو اللہ نے جب آپ حضرات کو, اب آپ سے مراد یہ آپ ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا علماء حق جو سن رہے ہیں, تو جب ہماری فضیلت اتنی ہے
کہ قدموں تلے فرشتے پر بچھائیں اور کیا کیا فضیلتیں ہیں، تو تقاضا بھی یہ ہے اندھے کے ہوتے ہوئے کوئی اندھا کنویں میں گر جائے تو اس دوسرے اندھے پر تو کچھ نہیں لازم آئے گا، وہ بیچارہ خود اندھا تھا، لیکن آنکھوں والوں کے ہوتے ہوئے کوئی کنویں میں گر جائے اندھا تو اس سے تو پوچھا جائے گا کہ اس بیچارے کی تو نہیں تھی، تیری تو تھی، کیوں نہیں بتایا کہ آگے کنواں ہے، ہٹ جاؤ پیچھے۔ تو اس طرح آج ڈیوٹی ہے، اور آج ہی نہیں، یہ روزانہ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ روزانہ شیطان ہزاروں حملے کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں عالم دین اس وجہ سے اس کے اس قلم کی روشنائی جس سے فتویٰ لکھے شہیدوں کے خون سے زیادہ ہے۔ اس بیس پر جا کر، اس بیس پہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کی تبلیغ کے ایسے محاذ پہ بول جاتے ہیں جہاں پہلے انبیاء بولتے تھے، چونکہ اب نبی کوئی نہیں آ سکتا، لیکن یہ ڈرتے نہیں، جھجکتے نہیں۔ جیسے معاشرے کا بگاڑ انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام دور کرتے رہے، تو یہ تبلیغ دین اور کلمہ حق کی سربلندی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یعنی آج جو معذرت خانہ رویہ ہے، کیا کریں کیسے کریں، تو یہ بھی بخاری شریف میں ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، باب اذا اسلم الصبی فمات هل یصلی علیہ۔ تو کان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مع امہ من المستضعفین وقال الاسلام یعلو ولا یعلی، تو اب یہ بل ہے یعلی، اسلام پر غیروں کو چڑھایا جا رہا ہے، اور یہی نہیں، یعنی یہاں ملک میں جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو مینارٹیز کو مسلمانوں پر چڑھا دیا جاتا ہے، اگر ان کی کوئی ایک اینٹ اکھاڑ دے مسلمانوں کی آبادیاں ملیاں میٹ کر دی جاتی ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی مکہ لگ جائے تو سینکڑوں مسلمانوں کو عمر قید کر دی جاتی ہے، اور وہ اگرچہ دن دہاڑے چونکہ امر صدو پہ حافظ قرآن کو سڑک پہ جلا دیں تو انہیں کوئی پکڑتا ہی نہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک سبق تھا جو اب اس کی ایک جہت مکمل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ کل جو جمعہ ہے، کیونکہ میرا موضوع تو پہلے اعلان شدہ ہے اور وہ بھی بڑا اہم ہے کہ عقائد سیدنا داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ سیمینار اس پہ ہوگا، اور باقی تمام خطباء اس جمعے کو یا اگلے جمعے کو ضرور اس کا ایک موضوع بیان کریں، کسی سے داد لینے کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے لیے۔ اب سرکار کا دین وہ غریب الوطن پھر رہا ہو اور عاشق جو ہے وہ اس کے لیے گھر ہی نہ کھولے، دل ہی نہ کھولے، دماغ ہی نہ کھولے، زبان ہی نہ کھولے، تو پھر دعویٰ عشق جو ہے اس پر آنچ آئے گی، اس واسطے اس کو بیان کیا جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔